السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نور اکبر بخاری ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے رنگ وارم انفیکشن۔ اس کو میڈیکل لینگویج میں ٹینیا کارپورس کہتے ہیں۔ رنگ وارم انفیکشن وہ ہوتا ہے جو جلد کے اوپر گول گول نشانات بن جاتے ہیں، ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، وہ رنگ وارم انفیکشن ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس میں جو کلینکل فیچر ہیں، اس کی علامات وہ کیا ہوتی ہیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں۔ رنگ وارم انفیکشن سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو موئسٹ انوائرمنٹ میں زیادہ کام کرتے ہیں، جو جسم بار بار گیلا ہو جاتا ہے، اس جگہ پہ جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں ان میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یا ٹائٹ ڈریسنگ کرتے ہیں، جیسے پینٹ شرٹ اگر پہنتے ہیں، جینز کی پینٹس پہنتے ہیں، ان سے یہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر یہ جن کا آکوپیشن اس طرح سے ہے کہ سوئمنگ پول کے ساتھ ان کا کام ہو، یا جس جگہ پہ پانی کا زیادہ استعمال ہو اس جگہ پہ ان کا کام ہو، وہ والے کام جن سے بار بار جسم کو پانی لگتا ہو یا پسینہ آتا ہو، تو ان سے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی جو کلینکل فیچر ہے وہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ ایک چھوٹا سا نشان سٹارٹ ہوتا ہے، ریڈ کلر کا دانہ سا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ پہلے گول نشان بنتا جاتا ہے، وہ نشان پھر سلولی انکریز ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ جسم کے جو جوڑوں والی جگہ ہے وہاں پہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ بغلوں کے اندر آ سکتا ہے، چھاتی کے نیچے آ سکتا ہے، اور ٹانگوں کے درمیان آ سکتا ہے، اس طرح سے گھٹنوں کے درمیان آ سکتا ہے۔ یہ نشان اس کے اوپر ریڈنس ہوتی ہے، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے آپ کو چھلکے سے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جلن ہوتی ہے، اس میں خارش ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اس میں پین بھی ہوتا ہے۔ یہ سٹارٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ کسی نہ کسی بندے کے ساتھ لگنے سے ہوتا ہے، کنٹیکٹ سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آلریڈی کسی بندے کو ہے تو اس کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا ہے، فیملی ممبر میں، اسکول والے بچوں کو ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، آپ جس آکوپیشن میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک جگہ ایک بندے کو ہوگا تو اس سے دوسرے کو کنٹیکٹ، اس سے دوسرے کو یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو یہ ٹینیا کارپورس جو ہے اس کو جو زیادہ کرتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ڈائبٹیز جو ہے وہ سب سے کامن ہے، یا بندہ پری ڈائبیٹک ہو۔ پری ڈائبیٹک کا یہ مطلب ہے کہ ابھی اس کے اندر شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز کی بیماری سٹارٹ نہیں ہوئی، مگر وہ آگے سٹارٹ ہو سکتی ہے، اس میں علامات ہوں، ان کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ تھائرائڈ کی بیماریاں ہیں، اگر وہ ہوں تو ان میں ہو سکتا ہے، لیور کی ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ٹینیا کارپورس رنگ وارم جو ہے، اس کی جو پریکاشنز ہیں، جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، وہ کیا کیا کرنی چاہیے آپ کو؟ اس کی احتیاطی تدابیر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگر وہ کریں گے تو اس سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے، بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو موئسٹ انوائرمنٹ ہے، جو نمی ہے، اس کو آپ کم سے کم اس میں جائیں۔ اگر بالخصوص وہاں پہ کام کرنا بھی پڑ گیا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ نمی زیادہ ہے، تو جسم کو کسی کپڑے کے ساتھ، ٹشو کے ساتھ خشک کر لیں۔ جتنا جسم آپ گیلا رکھیں گے تو یہ بیماری اتنی زیادہ ہوگی۔ دوسرا، آپ نے جیسے اگر کسی کام کے سلسلے میں آپ کا جسم گیلا ہو گیا ہے، تو اس کے جیسے ہمارے فارمرز ہوتے ہیں، کسان بھائی ہوتے ہیں، وہ اگر اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جسم ان کا بار بار گیلا ہو رہا ہے، تو وہ گیلے کپڑے چینج کر لیں اور گیلے جسم کو بھی خشک کر لیں۔ اس سے یہ اس کی جو آگے پھیلنے کا جو خدشہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد بھی آپ جسم کو خشک کر سکتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کو بھی اچھی طرح خشک کر لیں، گیلے جوتوں کے اندر پاؤں نہیں ڈالنا، یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کو جیسے بتا رہے ہیں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر فار ایگزامپل ہو رہا ہے تو وہ میٹھا کھانا چھوڑ دیں، کیونکہ میٹھے کی وجہ سے وہ جو خارش ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں جو ہے نا، اس سے بھی خارش ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ مگر یہ کھانے کی اس میں پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی آپ نے جسم کو خشک رکھنا ہے اور موئسٹ انوائرمنٹ سے آپ نے آپ کو بچانا ہے، اور ایسے آکوپیشن کرنے ہیں جس سے اگر یہ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے کم کرنا ہے۔ آپ کو اپنا آکوپیشن ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے اس کی خاطر۔ اس کے علاوہ جو اور بہت امپورٹنٹ آپ نے پریکاشن کرنی ہے وہ ہے کہ کچھ کریم آپ نے اپلائی نہیں کرنی۔ جیسے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، اسٹیرائڈ فارمولے کی جو کریم ہوتی ہیں، جس میں کلوبیٹاسول ہے، مومیٹاسون ہے، فلوکیٹاسون ہے، اس فارمولے کی کریم اگر آپ کہیں سے لے کر
اپنے فنگل انفیکشن پہ لگائیں گے، ممکن یہ ہے کہ شروع کے کچھ دنوں میں آپ کو ریلیف محسوس ہو، آرام محسوس ہو، مگر وہ آرام نہیں محسوس ہو رہا ہوتا، وہ بیسیکلی فنگل انفیکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ جو ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں اس سے بھی ٹھیک آسانی سے نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کسی قسم کی خود سے یا میڈیکل سٹور سے یا کسی نان کوالیفائڈ بندے سے اگر کریم پوچھ کے لگا لی ہے تو اس میں یہ جو فارمولے میں نے بتائے ہیں یہ فارمولے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ فارمولے والی کریم آپ اپلائی کریں گے تو یہ فنگل انفیکشن آپ کے زیادہ ہوں گے۔ ان چیزوں کو بالکل آپ نے 100% اوائڈ کرنا ہے، ان کو بالکل آپ نے اس کی خاص خیال رکھنا ہے کہ اس فارمولیشن کی کریم بالکل نہیں استعمال کرنی۔ اب اس کی کچھ ہوم ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں۔ ہوم ریمیڈیز ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو پھر وہی ہے کہ آپ نے جسم کو ڈرائی رکھنا ہے، خشک رکھنا ہے، گیلا نہیں رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ آپ وینیگار سلوشن ملتا ہے، وینیگار سلوشن کو آپ پانی کے اندر ڈالیں، اس کے اوپر تھوڑا سا نمک آپ 1 ٹی اسپون ڈال کے اس کو مکس کر سکتے ہیں، وہ پیسٹ بن جاتی ہے۔ وہ پیسٹ آپ اپنے جسم پہ لگائیں اور جسم پہ لگانے کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر بعد اتار لیں، پھر جسم کو واش کر لیں اور خشک کر لیں۔ یہ والا پروسیجر کچھ ٹائم کے لیے کیا جائے 2 سے 3 ہفتے تک، تو اس سے بھی جو آپ کا فنگل انفیکشن ہے وہ کافی حد تک وہ کم ہو جاتا ہے، اس میں کافی حد تک اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے ٹینیا کارپورس کی یا رنگ بارم انفیکشن کی؟ ٹریٹمنٹ سب سے پہلے احتیاطیں کرنی ہے جو آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں، جو پریکاشن کی لسٹ میں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کچھ میڈیسن ہے وہ کھانی ہے اور کچھ کریم ہے وہ لگانی ہے۔ جو میڈیسن آپ نے کھانی ہوتی ہیں وہ مختلف فارمولیشن میں آ رہی ہوتی ہیں، اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ ہم پیشنٹ کا جو باڈی ویٹ ہے، پیشنٹ کی جو میڈیکل ہسٹری ہے، پیشنٹ کا جو جینڈر ہے اس کے مطابق ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ جس نام سے میڈیسن آ رہی ہیں اس میں اٹراکونازول نام سے بھی آتی ہے، فلوکونازول نام سے بھی آتی ہے، ٹربینافن فارمولے کے نام سے بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ لگانے والے بھی اسی طرح کی فارمولیشن میں ہوتی ہیں، مگر یہ ان کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ بالکل پراپر ڈوز آپ یوز کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو آپ نے طریقہ استعمال ہے وہ بھی ایک ریکمینڈڈ طریقہ استعمال ہے، وہ ہر بندے کا، ہر پرسن کا ویریشن ہوتی ہے، اس حساب سے وہ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے۔ اب آخر میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ڈسکس کروں گا۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو یہ رنگ وارم انفیکشن یا فنگل انفیکشن بار بار ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ دوائیں لینے کے باوجود بھی ان کو بار بار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو پراپر میڈیکیشن نہیں استعمال کی جاتی، کیونکہ جو فنگس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی ڈوز پوری کی پوری لینی پڑتی ہے۔ اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں استعمال کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کھاتے ہیں، فنگس ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب فنگس ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ میڈیسن سٹاپ کر دیتے ہیں، وہ جب سٹاپ کرتے ہیں تو یہ دوبارہ گرو ہو جاتا ہے، اس کے سپورز ہوتے ہیں وہ دوبارہ گرو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی پوری ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہوتی ہے، جو ڈوز آپ کو ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو آدھی ٹریٹمنٹ میں کی تو یہ فنگس دوبارہ ہو سکتا ہے اور پھر یہ آپ کو ایک کافی عرصے تک یہ چلتا ہے۔ دوسرا آپ نے جو ڈیوریشن ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کو دورانیہ وہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے۔ اور تیسرا جو آپ نے کام کرنا ہے، اگر یہ بار بار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی غلط کریم جیسے اسٹیرائڈ کریم ہے وہ کہیں نہ کہیں سے لے کر لگا رہے ہیں یا پہلے لگا چکے ہیں۔ بار بار جو ہو رہا ہے اس میں ایک تو آپ نے یہ پریکاشنز کرنی ہے جو میں آپ کو آلریڈی ڈسکس کر رہا ہوں، اور دوسرا کسی قسم کی خود سے کریم نہیں اپلائی کرنی، جس کو اسٹیرائڈز کریم کہتے ہیں، جو مختلف نام میں نے آپ کو آلریڈی بتائے وہ نہیں یوز کرنے، کیونکہ یہ آپ پریکاشن کریں گے تب جا کے فنگل انفیکشن پراپرلی ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ دوبارہ بار بار ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایک انتہائی توجہ کا مسئلہ سمجھیں، کیونکہ یہ فیملی میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے اور آپ کے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دوستوں کو بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کولیگس کو بھی ہو سکتا ہے، اور ایون کہ آپ کو خود کو بھی کافی حد تک یہ پیشنٹ کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، اس کی روٹین لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پراپر ٹریٹمنٹ اور پریکاشن اس دونوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔